ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم ان کو بارہا یہ دلائل دے چکے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ اسلام کا ہے, وہی قرآن کریم پڑھتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. ہم وہی احادیث پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں. ہم وہی چیزیں ساری وہی ہمارا چیز ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے. ہمارا وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. ایک چیز بھی اپنی طرف سے ہم ایجاد نہیں کرتے, ایک چیز بھی ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے کہ یار یہ ہم آج نہیں بیان کر رہے ہیں, یہ آپ سن لیں, یہ ہماری کتابوں میں اس طرح کی کوئی کسی قسم کے بیان نہیں کی گئی. اب اس کے الٹ اگر جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تو ہم اس کے ثبوت مانگتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے یہ الزام جو لگایا ہے اس الزام کا ثبوت کیا ہے, اس الزام کا سورس کیا ہے, آپ نے یہ کہاں سے بات پڑھی ہماری کتابوں سے. اگر پڑھی ہے تو اس کو دکھایا جائے. لیکن مجال ہے کہ آج تک وہ جو الزام لگاتے ہیں ان کا وہ ثبوت بھی دیں. اس لیے یہ ہمیشہ عوام کو دھوکہ دینے میں ناکام رہے ہیں. یہ عام عوام کو جو ان جیسی عوام ہے جو صرف آنکھیں باندھ کر کے لبیک لبیک کی کہنے والے ہیں, وہ بنا تصدیق یہ بھی نہیں کہتے ہیں جی ہم نے ایمان لے آئے, ہم مان لیا, ہم نے آپ کی باتوں میں مولوی صاحب جو بھی کہہ دیں گے ہم مان لیں گے, ہمارا اقرار ہے, ہم کبھی بھی اس سے انکار نہیں کریں گے. لیکن وہ لوگ جو حقیقت پسند ہیں, وہ لوگ جو تحقیق کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, وہ لوگ جو ہدی للمتقین کے زمرے میں آتے ہیں, وہ لوگ ضرور سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے جو یہ الزام لگا دیا ہے اس الزام کی حقیقت کیا ہے, یہ الزام آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, یہ بات جو آپ جماعت احمدی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس جماعت احمدی کی طرف منسوب کرنے کی آپ نے یہ سورس آپ نے لیا کہاں سے ہے, کہاں سے آپ نے یہ بات پڑھ لی ہے. اگر جماعت احمدیہ کی کسی کتاب سے پڑھی ہے, جماعت احمدیہ کے کسی عالم کی آپ نے تقریر سنی ہے جو ان کی اوتھینٹک علماء ہیں, ان کی آپ نے اگر کوئی بات سنی ہے تو ان کا مجھے حوالہ دیں تاکہ میں بھی سنوں اور مجھے بھی پتہ لگے کہ واقعی وہ یہ باتیں بیان کرتے ہیں. لیکن اس حقیقت پسند بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ وہ کوئی دلیل نہیں دے پاتا. اس طرح ہی آج آپ کے سامنے میں ایک آڈیو کلپ چلاتا ہوں مہر تارڑ صاحبہ کا. انہوں نے ان ملا حضرات کو صحیح آئینہ دکھایا اور بتایا کہ احمدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں, اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہیں کہ وہ آخری نبی نہیں ہے, وہ تو مسلمان ہیں. اور ساتھ یہ بھی بات بیان فرما رہی ہیں کہ میں نے تو اسلام ہی ان سے سیکھا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہ یہ ملینز آپ لوگوں کے جناب یہ دین کے ساتھ کھیلتے ہیں, ان کے کفر کا فیصلہ کرتے ہیں, مسلمانی کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے, ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ حق تو اللہ کا ہے, یہ حق تو اس کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. لیکن ان سے حق لے کے یہ اپنی طرف سے یہ حق بنا کے عوام کے سامنے یہ ٹھوکتے ہیں اور تھوپتے ہیں ان کے اوپر کہ بھائی فلاں بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ کافر ہے, فلاں بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ باتیں بھی بیان کی کہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے, اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اس نے اونچا بولا ہے تو اب میری یہ توہین ہوگی ہے, میری یہ حد تک اس نے کر دیا, تو اس لیے میں نے اس کے اوپر اب گستاخ کا فتویٰ لگانا ہے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے. یعنی اپنی مفاد کی خاطر, اپنے من کی شانتی کے لیے لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کرنا. اور ان کو آج تک یہی نہیں پتہ لگ گیا کہ مسلمان کی اصل میں تعریف کیا ہے. اب میں آپ کو مہر تارڑ صاحبہ کا وہ بیان سناتا ہوں جس کے بعد پھر مزید اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. آپس میں باتیں تو دونوں کی ایک جیسی ہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دینا اور ان کے لیے فتوے اور ان کے لیے یہ, مجھے تو سیریسلی ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم میں حیران ہوں کہ ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی کہ کون میرے پہ اونچا بولا, کس نے میری بےزتی کی, کس نے میرا گریبان پکڑا, کس کا جارحانہ انداز تھا, اور یہ لوگ بیٹھ کے ملینز آف لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری ویری سیڈ, اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ہی ایک شرمناک نہیں, ایک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے جس پہ ہم سب پاکستانیوں کو جو کسی حساب سے اسلام کو چھوڑ دیں, مذہب کو چھوڑ دیں, آئیڈیالوجیز کو چھوڑ دیں, ہیومن اینگل سے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا, آئی تھنک ان لوگوں کو آئی ووڈ آسک کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے. جبکہ مجھے قرآن کی آیت تو نہیں پتا, بٹ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان کہنے دو. ان کو تو اس آیت کا بھی پتا ہوگا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. میرے ارد گرد تو جتنے احمدیز ہیں میں نے تو ان کو سوائے
ڈیواؤٹ طریقے سے اسلام کے ساتھ ان کی وہ میں نے دیکھا ہے، ان کا کنیکشن دیکھا ہے۔ میں نے تو آج تک کبھی کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ قبول نہ کرنے کے بارے میں نہیں سنا۔ میرے ارد گرد انسیڈنٹلی جتنے احمدیز ہیں ان کا میرے پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ان دا سینس کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی اور بہت زیادہ اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ بتایا۔ اگر وہ کسی کو ایک سرٹن درجہ دیتے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے ان کو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کافر قرار دے دیا، اس کے بعد ان کو کبھی پاسپورٹ فارمز کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ٹھپا لگائے۔ ان لوگوں کو کوئی احساس ہے کہ جس وقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کتنے انسانوں کی زندگیاں افیکٹ کر رہے ہیں۔ میں ان سے ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ سوال پوچھتی ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں سوال یہ پوچھتا ہوں، ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ کچھ لوگوں نے بنائی، وہ ہمارے اسلامک کلرجی کے لیے، ہمارے ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا جیسے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح کہ نعوذ باللہ جیسے خدا کا بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح کہ نعوذ باللہ جیسے خدا کا ورڈ ہے، جس طرح ہم قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں ایک چیز آئی ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی یہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، دے ڈونٹ ریئلائز، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان پہ بہت احسان کر رہے ہیں، ان پہ کانسٹیٹیوشنلی تو یہ لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اور انڈیویجول کا مسئلہ ہے اس میں ہم لوگوں نے فیصلہ دے دیا، ہم نے اس کو کافر قرار دے دیا، ہم نے اس کو یہ کہہ دیا، اس کو یہ کہہ دیا۔ اب آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ان کو ماریے گا مت۔ اب اگر ایک یہ آپ نے یہ بیان سن لیا، اب اس میں ایک چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ انہوں نے کہا جی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں تو اس کو مسلمان ہی سمجھو۔ یہ چونکہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، یہ احادیث میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے، ان سے وہ غلطی ہوئی ہے یہ بات کی۔ تو انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، تو حدیث میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو تم اس کو مسلمان جانو، اس کو مسلمان لکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی تعلیم دی۔ لیکن مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں بھائی جڑا مرضی اپنے آپ نے مسلمان کہنا رہے، اسی انہوں مسلمان نہیں کہنا، اے ساڈے کو اختیار ہے کہ اسی انہوں مسلمان آکھیے یا نہ آکھیے۔ وہ بندہ جتنا مرضی چیختا رہے، چلاتا رہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی، بھائی اگر ہم نے اس کی بات مان لی اور وہ اپنی باتوں کو عوام میں مشہور کرنا شروع کر دیا تو ہمارا اثر و رسوخ تو جاتا رہے گا۔ ہم نے جو گدیاں بچھائی ہوئی، ہم نے جو گدی اپنی جناب کھولی ہوئی ہے، ہم نے اپنی جو مارکیٹ کھولی ہے وہ تو بند ہو جائے گی اگر اس کی باتیں مشہور ہونی شروع ہو جائیں گی، اور ہماری تو کوئی وقت ہی نہیں رہے گی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی دنیا میں کوئی مامور من اللہ آتا ہے تو اس سے پہلے اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا ان میں مقام و مرتبہ ہوتا ہے، بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ خدا کی طرف سے آنے والا بندہ یہ کہتا ہے جی یہ باتیں جو ہیں یہ من گھڑت ہیں، یہ ان کی اپنی گھر سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اصل چیز ہے جو آپ لوگوں میں کھو چکی تھی، اب میں دوبارہ آپ میں واپس لے کے آیا ہوں، تو اس کے بعد وہ جو علماء اور اس وقت کے جو گدی نشین لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم بھی ایمان لے آئے تو ہماری گدیاں تو چلی جائیں گی، ہمارا تو اصل و رسوخ مقام و مرتبہ ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ ہر دور میں ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، آپ کو ہر دور میں یہی چیزیں نظر آئیں گی، یہی باتیں نظر آئیں گی کہ وہ ہمیشہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے، آپ لوگ غلط راستے پر چل پڑے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، جو آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کی صنعت کیا ہے، آپ لوگوں کو کس نے یہ تعلیم دی ہے، کس نے یہ بتایا کہ آپ ایسے کریں، تو یہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں دے پاتے، اور ہمیشہ ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اور جماعت احمدیہ کی دفعہ بھی ایسی ہوا ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور وہ اس مخالفت کی کوئی دلیل نہیں دے پاتے، کوئی ثبوت نہیں دے پاتے، تو ان کے مقدر میں ناکامی اور نامرادی الحمدللہ ہر دفعہ ہی آتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک آتی رہے گی، کیونکہ یہ ہمیشہ حقائق کو تروڑ مروڑ کر عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ دجل و فریب سے یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ ایک خاتون جو یہ بیان فرما رہی ہیں کہ جناب احمدی تو مسلمان ہیں، وہ تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتے، نہ ان کا ایسا کوئی عقیدہ ہے، نہ ان کی کوئی ایسی باتیں ہیں، اور یہ مد مقابل بیٹھنے والے مولوی بالکل لاجواب اور ایسے جس طرح عوام منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے کہ ایک خاتون
ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو یہ مولوی داڑھی والے مولوی جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن چونکہ اپنی دال روٹی اور روزی روٹی کے چکر میں اس طرح کی باتوں سے انکار کر دیتے ہیں تاکہ کل کو بھائی ہم عوام کے سامنے بیٹھ کے دوبارہ التجا کریں کہ بھائی ہم احمدیوں کے خلاف کام کریں تو ہمیں چندہ دیا جائے تاکہ ہمارے اور گھروں میں جو ہے اکاؤنٹ بھرے جائیں اور ہم اپنے بچوں کا دال روٹی کمائیں اور اس سے ہم جناب اپنے وہ جو ہے کام شام کریں اور جتنے بھی ہم نے سیرے سپاٹے کرنے ہیں وہ سارے عوام کے پیسوں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈالے کہ بھائی مسلمان کی تعریف کوئی نکالو قرآن سے، کوئی نکالو حدیث سے، جس کے تحت آپ یہ کہہ سکو کہ بھائی اس تعریف کی روح سے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس تعریف کی روح سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس تعریف کی روح سے جناب احمدی جو لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ہم مان لیں گے بھائی بیان تو کریں لیکن یہ بیان نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، انکار آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔